قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ عدل کروں۔ عدل و انصاف کیا ہے، اس کی بڑی اعلیٰ تشریح و مفہوم ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بخوبی سمجھ آتا ہے کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کمزوروں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فرمان الہی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا مقصد ارباب اختیار کو یاد کرانے کی کوشش ہے کہ عدل و انصاف ایسا نظام ہے جو تمام طبقات اور افراد پر یکساں لاگو کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، اور پھر یہ عمل تو امت مسلمہ کے لیے حکم الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے صائب انداز و جرات مندی کے ساتھ عدلیہ کی کمزوریوں کی نشاندہی اور اعتراف کرتے ہوئے ان میں بھی احتساب کے لیے اصلاحات کا اعلان کیا۔ پاکستان میں اس وقت کرپشن، منی لانڈرنگ، احتساب کے حوالے سے خصوصی مہم جاری ہے۔ نیب پوری طرح فعال اور بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسے افسوسناک مناظر سامنے آئے کہ جس پر چیف جسٹس آف پاکستان سمیت چیئرمین نیب نے بھی نوٹس لیا۔ قوم کے اربوں روپے لوٹنے والے کرپٹ اور قانون شکنوں کو اس طرح پیش کیا جاتا رہا کہ ان کے آگے پیچھے پروٹوکول کی لائن لگی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگے کہ بغیر جس غرور اور رونیت سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں جیسے پورا پاکستان کی جاگیر ہو۔ اثر و سوگ کے حامل افراد کے عدالت میں اس طرح پیش ہونے کے عجیب و غریب مناظر کو دنیا بھر میں حیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ نظارہ بھی ہوتا ہے کہ عدالتوں میں اساتذہ کو بڑے تصنیف اور توہین آمیزہ طریقے سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر کامران مجاہد کے ساتھ دیگر ملزمان میں ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر، ڈاکٹر لیاقت علی، ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر راس مسعود اور امین اطہر شامل ہیں۔ پانچوں ملزمان بطور رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی تعینات رہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بھرتیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے آپس کی ملی بھگت سے 2013 سے 2016 کے درمیان 550 غیر قانونی بھرتیاں کی اور 3 برسوں میں کی جانے والی تمام بھرتیاں گریڈ 17 اور اس سے اوپر کی تھیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ملزمان کی جانب سے بھرتیاں میرٹ اور سلیکشن کے ضابطہ کار کے خلاف کی گئیں اور ملزمان نے تمام بھرتیاں سالانہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر کیں جنہیں بعد ازاں ریونیو کیا جاتا رہا۔ ابھی ان پر الزام ثابت نہیں ہوا، اس لیے تحقیقات اور دیگر معاملات کے زیر تفتیش رہنے کی وجہ سے کسی قسم کا اظہار خیال کرنا مناسب نہیں۔ لیکن یہاں سب سے افسوسناک صورتحال سامنے آئی وہ یہ کہ عدالتوں میں سیاسی اثر و سوگ کے حامل افراد کو کھربوں روپے کی کرپشن عدالتوں میں VVIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کسی کے لیے پوشیدہ نہیں۔ جب تک کسی بھی فرد پر الزام ہے وہ قانون کی نظر میں صرف ملزم ہے۔ واضح رہے کہ جب الزام ثابت ہو جاتا ہے تو بھی مجرم ہونے کے باوجود مروجہ قانون کے مطابق بعض سہولتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا قانون ہے جس میں اشرافیہ، متوسط اور کمزور طبقوں کے لیے جداگانہ معیار قائم ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام ملزمان کے ساتھ یکساں سلوک ہو، سب کو ہتھکڑیوں میں باندھ کر عدالت میں پیش کیا جائے، ان میں تفریق نہ کی جائے۔ جب تک جرم کسی پر ثابت نہیں ہوتا کوئی شخص بھی خصوصی سلوک کا حقدار نہیں۔ اگر قانون میں انصاف ہے تو ملزمان نے تفریق کرنے کا حق کس نے کیا، کس کو کس اختیار کے تحت دیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بار سوگ شخص کا مقدمہ پیش کیا گیا تو وہ قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کرتے، کیونکہ انہوں نے خود پر لاگو کر لیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر یہ معیار سب کے لیے یکساں نافذ ہو جائے تو قانون انصاف کی فراہمی میں کوئی طبقاتی تفریق نہیں ہوگی، تو یقیناً آئندہ ارباب اختیار کو اساتذہ کے ساتھ ہونے والے سلوک پر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملزم کو کسی بھی عدالت میں کسی بھی الزام میں پیش کیا جائے تو قانون کے تقاضے قانون نافذ کرنے والوں پر بھی یکساں لاگو ہوں۔ ریاستی ادارے انصاف کی فراہمی کے لیے حکم الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو معیار بنائیں، کیونکہ یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے آرز اینڈ نالج۔ Audio Jungle.